براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تجزیہ پیش بھی نہیں کیے تھے جو وہ کرتے ہیں اور نے کیے. لوگوں نے اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں نے جلسے کی کلائی کھول کے وہیں رکھ دی. 2014 میں اسی پنڈال میں اسی اسٹیڈیم میں تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی صدارت میں اکیلا ایک جماعت نے جلسہ کیا. وہ بھی لوگوں نے دیکھا اور اس کی تصویریں لگائیں. اور یہ جو 11 رکنی الائنس تھا ان کا جلسہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. میری نظر میں لوگ عوام اس جلسے سے لا تعلق رہے. میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ لا تعلق رہے؟ آپ دیکھیں لاہور شہر سے روانہ ہوا قافلہ تو جو ان کے سپورٹرز تھے وہ ساتھ چل رہے تھے اور چلتے ہیں. لیکن جو بازار تھے، دکانیں تھیں، معمول کا کام تھا وہ جاری تھا. اسی طرح گجرانوالہ میں بھی جو آئے وہ آئے، لیکن باقی جو شہر ہے وہ معمول کے مطابق چلتا رہا. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ لوگ سپورٹرز تو تھے ان کے 11 جماعتیں مل کر لوگ جمع کرنے میں کسی حد تک انہیں پیش رفت ہوئی. لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی وہاں ایک سمندر امڈ آیا، اس کے شیرازے بکھر گئے، ان کے دعووں کے ان کے کلیمز کے شیرازے بکھر گئے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو آج شہری ہے، چاہے وہ پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ سیاسی طور پر کڑھا ہوا ضرور ہے. اور وہ جانتا ہے کہ آج جو پاکستان کے چیلنجز ہیں یہ 2 سال کے پیدا کردہ نہیں ہیں. آج جو معاشی مشکلات ہیں یا آج مہنگائی کا سامنا لوگ کر رہے ہیں، شہری کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. یہ اس کی وجوہات جو ہیں ان کی تہ تک جب جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. اس میں نہ جھنڈا ایک ہے، نہ لیڈر ایک ہے، نہ نظریہ ایک ہے، نہ منشور ایک ہے. مختلف الخیال لوگ جمع ہو گئے. اور کیوں جمع ہو گئے؟ ایک خوف کے تحت جمع ہو گئے. خوف کس چیز کا ہے؟ خوف ہے اپنے کیے کا، خوف ہے نااہلی کا، خوف ہے ان کیسز کا جو اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتے ہیں یا پہنچنے کے قریب ہیں. اور ان میں سے ایک کیس بھی تحریک انصاف کا یا عمران خان کا تیار کردہ نہیں ہے، یہ آپس میں ہی کرتے رہے ہیں اور وہ تاریخ کا بھی حصہ ہے اور وہ آج آپ کے سامنے آ گیا. اور یہ خوف ہے اپنے سیاسی وجود کا. آپ نے دیکھا کہ بہت سے پلیئرز جو آپ کو سٹیج پہ دکھائی دیے، انہیں اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دکھائی دے رہا تھا اور دے رہا ہے، کیونکہ انہیں یقین نہیں آتا کہ کس طرح پولیٹیکلی وہ میدان سے آؤٹ ہوئے اور وہ اس عوام کے فیصلے کو ابھی پوری طرح ہضم نہیں کر پا رہے. اور یہ خوف ہے عمران خان اور تحریک انصاف کا. تحریک انصاف کو اور عمران خان کو تو سیاسی طور پر یہ لوگ جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ سنجیدہ لیتے ہی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے نہ اس جماعت کا مستقبل ہے اور نہ عمران خان کو سیاست آتی ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے
عمران خان نے اپنے محنت اور اپنے بلبوتے پر اور اپنے نظریے پر ایک گراس روٹ پارٹی اسٹیبلش کی، اور جو پرانے کھلاڑی تھے ان کو یکے بعد دیگر سیاسی میدان سے انہوں نے کلین بولڈ کیا، اور ان کے کھلاڑی جن کی وکٹس گری وہ ہمیں سٹیج پر دکھائی دیے۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حقیقت، میں پہلے کہہ چکا کہ نظریہ ایک نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے، منشور ایک نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں بلاول جب تنقید کرتے ہیں، اور ان کی تقریر میں نے سنی اور انہیں تنقید کی، ضرور کریں، سیاست میں تنقید سننی بھی پڑتی ہے، برداشت بھی کرنی پڑتی ہے، اور کر رہے ہیں اور کریں گے۔ لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیے، 12 سال سے تو آپ مسلسل حکومت میں ہیں سندھ میں، جو آپ کہہ رہے تھے تیر کمان سے نکل گیا، سندھ میں تو وہی تیر لوگوں کے اندر پیوست ہو گیا، سینوں میں، اور آپ کی کارکردگی نے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ یا تو ہوتا نا کہ آپ نے اپنی کارکردگی سے وہاں کمال دکھایا ہوتا، تو پھر وہ تنقید جو آپ کر رہے تھے وہ سجتی تھی۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے تاریخی حوالے دیے اور کہا کہ ماضی کا ذکر کیا، ضرور کیجئے، لیکن لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ماضی پر اور ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر کتنے ووٹ لوگے؟ ایک بار نہیں، کئی بار آپ ان کے نام پر اقتدار میں آ چکے ہیں۔ اب کتنی مرتبہ آپ وہی فلم دوبارہ چلائیں گے اور لوگوں کے جذبات اسی طرف لے جائیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ مسلسل چلے آئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے شعور میں خاصی بیداری آ چکی ہے، اور لوگ اب اتنے، جو جسے کہتے ہیں نا، اتنے ناسمجھ نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جلسے میں کم از کم میں نے دیکھا، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، مجھے کوئی ربط دکھائی نہیں دیا۔ میں یہ کس طرح کہتا ہوں؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ تجزیہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا جب سٹیج سے وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگ رہے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کا کارکن ہے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ جب نواز شریف کے نعرے لگتے تھے تو پیپلز پارٹی کے کارکن کا چہرہ آپ دیکھیں، وہ ساری کارروائی سے، پورے جلسے سے لا تعلق دکھائی دے رہا تھا۔ اور کیسے نہ دیتا، اس کی تو گھٹی میں یہ چیز درج تھی، اور محترمہ درج کر کے گئی تھی، اور جو وہ ان سے سنتے رہے، وہ آج اس کے برعکس وہ نعرے میں کیسے شامل ہو جائیں، وہ ان کے لیے ایک غیر فطری عمل دکھائی دیتا تھا۔ اور ان کو دکھائی دے رہا، جو سیاسی شعور رکھنے والے ہیں، کہ یہ وقتی طور پر ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے اپنی بقا کے لیے۔ ہمدردی، وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور، جو دانت دکھائے جا رہے ہیں وہ مختلف ہیں، اور ہمیں جس طرح وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں لوگ آج اتنے سادہ نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جب بلاول کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے تو جو نون کے ووٹر تھے وہ آپس میں گفت و شنید میں محو تھے، اور بہت سے لوگ، کچھ تاخیر بھی ہو گئی تھی، انہوں نے پنڈال سے رخصت ہونا شروع کر دیا۔ اور جب مولانا خطاب کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خالی اسٹیڈیم میں
مکمل خطاب کیا. یہ آپ کے سامنے ہے اور فوٹیج موجود ہے, مجھے اس پر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بڑی واضح میں عرض کر دوں کہ چند روز پہلے میں چند وزراء کے ساتھ لاہور گیا. ابھی گجرانوالہ کا جلسہ ہونا تھا, ایک مشاورتی اجلاس تھا. اس مشاورتی اجلاس میں ہم نے اپنی حکمت عملی طے کرنی تھی, اور میں آج آپ سے ذکر کر دیتا ہوں. اس مشاورت میں ہم نے یہ طے کر لیا تھا, جس کو کہ ایک پریس کانفرنس کے لیے ذریعے کہا گیا کہ جناب کچھ وزراء آئے سازش کرنے کہ جلسے کو ناکام کیسے کرنا ہے. ہمیں جلسے کو ناکام کرنے کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہونی تھی, اور نہ ہوئی. ہم نے فیصلہ کیا تھا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم اس فیصلے پر عمل پیرا ہوئے کہ ہم جلسے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. ہم نے ان کو فری ہینڈ دینے کا فیصلہ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ان کو پورا فری ہینڈ دیا گیا. میں نے یہ بھی دیکھا کچھ صاحبان کی پریس کانفرنسز کہ جناب گرفتاریاں ہو رہی ہیں. کون گرفتار ہوا بتائیے نا, کون سا لیڈر گرفتار ہوا؟ سب موجود تھے, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. یہ صرف ہمدردی حاصل کرنے کا اور ناکامی کے خوف سے اس کی پیش بندی کی گئی تھی کہ اگر جلسے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم کہیں کہ جی گرفتاریاں ہو گئی تھی. حقیقتاً کوئی گرفتاری نہ ہوئی, نہ ارادہ تھا, نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی, اور نہ ہمارا ارادہ تھا. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل عمل سے گزرے ہوئے ہیں. کبھی جلسوں کو روکا نہیں جاتا, اور ان کو اپنے فلو میں جانے دیجئے. اور لوگوں میں آج اتنا شعور ہے, وہ آتے بھی ہیں, وہ سنتے بھی ہیں, اور فیصلہ خود کرتے ہیں. میرے اور آپ کے کہنے پر وہ صرف فیصلہ نہیں کریں گے, وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. ان کو فیصلے کرنے آتے ہیں اور وقت پہ کرتے ہیں. تو میرے بھائی کوئی سازش نہیں تھی. ہاں البتہ یہ میں کہہ دوں کہ جو آپ کا دعویٰ ہے اور آپ کی سازش ہے, وہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام پوری نہیں ہونے دیں گے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے 11 رکنی ٹیم کے کھلاڑی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دسمبر سے پہلے ہم انہیں رخصت کر دیں گے. کیسے کریں گے اور کیوں کریں گے؟ اور دنیا میں کہاں روایت ہے کہ ایک منتخب حکومت, ایک آئینی حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو, آپ اس کو سڑکوں پہ جلسوں سے رخصت کریں؟ یہ روایت ماضی کی ہے, اور یہ وہ روایات ہیں جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا. اور آپ اسی گھسی پٹی لکیر پہ آپ گامزن ہیں, اور لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آزما لیجیے. آپ کا دور پورا ہوا, پورے 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے, نون لیگ نے پورے 5 سال پورے کیے. اب اس دوران آپ کے اپنے حضرات کچھ عدالتی فیصلوں سے متاثر ہو جائیں تو اس میں تحریک انصاف کا کیا قصور ہے؟ اس میں عمران خان کو ذمہ دار آپ کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ البتہ یہ جو سازش ہے کہ ہم ان کو رخصت کریں گے, ارے بھائی ہمیں رخصت نہیں کریں گے. آپ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس سے آپ نظام کو رخصت کر سکتے ہیں, اور نظام کو رخصت کرنے سے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور اگر یہ روایت پڑ جائے تو کیا مانگتے ہیں آپ؟ انتخابات مانگتے ہیں. انتخابات کے بعد ایک منتخب حکومت کو بے جا طور پر آپ رخصت کریں گے
اور فرض کیجئے مفروضے کے طور پر ہم مان بھی لیں کہ آپ بہت ہی مقبول ہو گئے، آزمائے ہوئے کو لوگ پھر آزمانا چاہتے ہیں، تو آپ چل پائیں گے؟ آپ کو کوئی چلنے دے گا؟ تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ یہاں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ یہ بھی پاکستان کے باشعور شہری کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کرتا ہے۔ ایک حکومت جو منتخب ہوئی ہے، ایک حکومت جو آئینی ہے، ایک حکومت جسے کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر ریکگنائز کیا گیا ہے، آپ کے خوابوں سے اور آپ کی خواہشات سے آپ اس کو نہیں کر پائیں گے۔ دوسری سازش جو آپ کرنا چاہتے ہیں، معیشت کی بحالی کے راستے میں آپ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ پوری قوم جانتی ہے کہ پہلے تو آپ نے معیشت کے شکل میں ہمارے حوالے کی، اور اس کے بعد ہمیں مشکلات کے باوجود کورونا جیسی وبا کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی ماہ سے پوری معیشت اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور اب اس کا اگر اکنامک ریوائول ہونا شروع ہوا ہے تو میں اپیل کروں گا بزنس کمیونٹی سے اور اپنی تاجر برادری سے کہ وہ اپنی بقا کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنے کاروبار کی سلامتی کے لیے کبھی اس سازش کا شکار نہیں ہوں گے۔ وہ باشعور لوگ ہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ 2+2 کو 4 گننا انہیں آتا ہے۔ وہ آپ کی لفاظی میں اس طرح نہیں بہہ جائیں گے جو آپ کو خیال ہے۔ اور یہ جو معیشت کی بحالی میں آپ سازش کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی پروان نہیں چڑھے گی۔ اگلی میں عرض کرتا چلوں، بلاول نے تقریر کی، اور ان کی تقریر میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ نریندر مودی سرکار نے آئین کے آرٹیکل 370 کو آئین سے حذف کر دیا، اور حکومت وقت جو ہے وہ سوتی رہی۔ بلاول، آپ کو شاید اس کا علم نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پاکستان نے آرٹیکل 370 کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ ہماری نظر میں اس کی نہ وقت تھی جب وہ تھا آئین کا حصہ، اور نہ وقت ہے جب وہ آئین سے حذف کر دیا گیا۔ پاکستان کی حکومت نے، موجودہ حکومت نے، جب انہوں نے، موجودہ سرکار نے، بی جے پی سرکار نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی جس کے وہ پابند ہیں، جب اس پر وار کیا اور مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی بات کی، تو آواز اٹھی۔ کشمیر سے بھی، کشمیریوں کی بھی آواز اٹھی، چاہے وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار تھے یا اس پار، مل کے آواز اٹھائی، اور حکومت پاکستان نے بھی مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی، چاہے عمران خان نے نیو یارک میں اٹھائی ہو یا میں نے جنیوا میں اس کا ذکر کیا ہو۔ مؤثر طریقے سے کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھایا گیا 3 مرتبہ 1 سال میں، اور کشمیر کا مسئلہ جو آپ کے ادوار میں تقریباً بیک برنرز پہ چلا گیا تھا، آج وہ دوبارہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے۔ تو میں آج کی اس پریسر کے ذریعے بلاول سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا، آپ ہندوستان کے بیانیے کے حصے دار نہ بنے۔ جو بیانیہ ہندوستان کا ہے اور جس بیانیے کو، جس نیریٹو کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے حصے دار نہ بنے، اور آپ اپنے بیانات سے کشمیریوں کو اور ان کی جد و جہد کو دھکا نہ دیں، ان کو مایوس نہ کریں۔ اور میں باور کرانا چاہتا ہوں
کہ انشاءاللہ کوئی پاکستانی چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق کیوں نہ ہو وہ کشمیر کے مسئلے پر ایک تھا، ایک ہے اور انشاءاللہ ایک رہے گا۔ آپ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہوئیے۔ میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کی بڑی کلیئر پالیسی ہے اور اس میں کوئی نہ لچک ہے نہ ابہام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انہوں نے ایک اور فرمایا میرا ذکر کرتے ہوئے کہ سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں ان میں وہ گرم جوشی نہیں رہی۔ یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان 2 سالوں میں سعودی گورنمنٹ نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا، جس طرح IMF کے معاہدے سے پہلے پاکستان کی امداد کی، وہ آپ کے دور میں کیوں نہ ہو سکی؟ ڈیفرڈ آئل پیمنٹ حاصل کرنے میں آپ کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ مجھے پتہ ہے اس کا، کوشش کی تھی، تب نہیں ہو سکی تھی، نہیں ملی تھی۔ کیوں نہیں ملی تھی؟ اس کی وجوہات اور تفصیلات میں اب نہیں جانا چاہوں گا، وقت نہیں ہے۔ لیکن میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ ہمارے تعلقات میں اس تعلقات کی گہرائی اور اس تاریخی نوعیت کے جو ہمارے تعلقات ہیں، اس جو مکہ اور مدینہ کی مٹی سے جو اس شہری کو، ملتان کے شہری کو جو انس اور محبت اور عقیدت ہے، وہ آپ کو کیا علم اس کا، آپ کو کیا پتا اس کا؟ تو آپ ذرا اطمینان کیجئے، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا گیا سی پیک، اس پر لوگوں کو کوئی تجسس ہے، ہرگز نہیں۔ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کون سبق پڑھا رہا ہے آپ کو؟ کہاں سے درس لیتے ہیں آپ؟ سی پیک کا منصوبہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس پہ قومی اتفاق رائے تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ آپ ابہام پیدا مت کیجئے، آپ ان آوازوں کا حصہ مت بنیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کچھ قوتیں ایسی ہیں ان کو سی پیک چبھتا ہے، وہ خائف ہیں اور وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی وہ شورش کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان قوتوں سے پوری طرح واقف ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ سی پیک رواں دواں ہے، اپنی منزل کو پائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف کی حکومت میں وہ آگے بڑھا ہے۔ اس کا سیکنڈ فیز جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور معاہدہ ہو چکا ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں تو میں آپ کو کاغذات پیش کر دیتا ہوں جس کا آپ مطالعہ کر لیں، اور اگر جب مطالعہ کر لیں گے تو آپ کا جو وہم ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور پھر میں حیران ہوں کہ جس طرح آج کے وقت میں پاکستان کے ایک نیشنل انسٹیٹیوشن افواج پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کسی پاکستانی کا تو ہو نہیں سکتا، یقیناً نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ کا ہے، کچھ لوگوں کا ایجنڈا ہے، اور قوم کو پوری طرح باخبر ہونا چاہیے کہ کچھ قوتیں ہیں جو اس نیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر اور اس سے لوگوں کے جو اندر ایک محبت ہے اس پر ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ ان کے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کا اعلی کار جو بنے گا وہ پاکستان کا وفادار یا پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہ کر پائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو شہری ہے وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے، اظہار کرے نہ کرے، محسوس یقیناً کرتا ہے۔ افواج پاکستان نے بہت سی بین الاقوامی قوتوں کے سامنے بند باندھا ہے، اور بحیثیت وزیر خارجہ
مجھے اس کا علم ہے. پاکستان کی افواج نے جس طرح دہشت گردی کو شکست دی ہے یہ ایک تاریخی کامیابی ہے, اور اگر وہ دہشت گردی کو شکست نہ دی ہوتی تو آپ اس طرح آزادانہ طور پہ جلسے نہ کرتے پھر رہے ہوتے, آپ اس طرح کھلے عام پھر نہ رہے ہوتے جس طرح آپ بلا خوف و خطر پھر رہے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے کرونا کے خلاف وفاقی اور صوبائی, جس میں آپ کی سندھ کی حکومت بھی آتی ہے, جس طرح انہوں نے امداد کی, اگر وہ امداد نہ کی ہوتی تو آج کرونا کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہوتا. یہ جو ایک نیشنل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیا گیا ہے اس میں افواج پاکستان کا بھی رول ہے, اور اگر اس کو ہم نہیں سرائیں گے اور اس کا اعتراف نہیں کریں گے تو یہ قومی خدمت نہیں ہے, یہ حقائق سے آنکھ چرانے کے مترادف ہوگا. اسی طرح آپ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور آپ کو بیان دے رہے تھے. مجھے تقریر یاد ہے قومی اسمبلی میں کہ جناب جو لوکسٹ ٹڈی دل جو ہے اس نے جناب پورے ملک کی زراعت کو برباد کر دینا ہے, اور یقیناً کر دینا تھا اگر اس پر بر وقت ایکشن نہ لیا جاتا اور اس کو کنٹرول نہ کیا جاتا. آپ کی سندھ کی حکومت کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے, صوبائی حکومتوں کے پاس تو پورا پیرافینیلیا موجود نہیں تھا. اس سب کو کس طرح منظم کیا گیا, اور اس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا اس کو بھی اعتراف کر لیجئے. تنقید کرنا تو آسان ہوتا ہے, جہاں تعریف کی ضرورت ہے اس میں بھی بخیل مت ہوئیے اور اعتراف کیجئے کہ ایسا ہوا ہے. فلڈ آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں تو کس کو بلایا جاتا ہے, کیوں بلایا جاتا ہے؟ کوئی وجہ ہے تو بلایا جاتا ہے, اور وہ اپنا کردار انہوں نے ثابت کیا. آپ کی تو کیفیت یہ ہے کہ جن اداروں پر آپ تنقید کرتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو آپ سے تو کراچی کے نالے صاف نہیں ہوتے. آپ سے تو اگر رینجرز موجود نہ ہوں اور اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہوں تو کراچی کا امن عامہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتے آپ. یہ حقائق ہیں اور ان حقائق کو بھی تسلیم کیجئے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ آج یہ بالکل واضح ہے کہ کچھ قوتوں کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اداروں کو نیچا دکھانا, ان کے بارے میں وہم و گمان کو جنم دینا. آپ نے عدلیہ پر جو بیجا تنقید شروع کی ہے یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ آئین پاکستان میں ان کی انڈیپینڈنس واضح طور پر اس کا ذکر ہے, اور وہ بڑے احسن طریقے سے وہ اس کو گارڈ بھی کرتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرنا ان کو آتا ہے اور وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو اگر فیصلہ کوئی آپ کی توقعات کے برعکس آ جائے تو وہ آپ کو چیز چبھتی ہے, اور آپ کے حق میں آ جائے تو اس کی آپ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. یہ دوہرا معیار جو ہے یہ بھی پاکستان کے لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں اور وہ ان سے چیز پوشیدہ نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام کسی ایسی سازش کا, یہ میرا ایمان ہے, کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ جتنا ورغلا لیں آپ کو ناکامی ہوگی, جس سے کہ وہ محسوس کریں کہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. اور جب وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ پھر خود اس کا اظہار کرتے ہیں, اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ایک نہیں کئی مرتبہ اس کا اظہار کر چکے ہیں, اور اس میں کئی جو موومنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن وہ ٹھوس ہوتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں
کہ کون سی موومنٹ ہے جو ہمارے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے اور کون سی موومنٹ ہے جو اپنے تحفظات کے تحفظ کے لیے ہے، اپنی بقا کے لیے ہے، اپنی سیاسی بقا کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ یہ آج آپ ڈھال ایک آگے رکھنا چاہ رہے ہیں لوگوں کا ذکر کر کے۔ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا درد ہے آپ کو ان کا، وہ بھی اس چیز کو پوری طرح پہچانتے ہیں۔ اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں چشمدید گواہ ہوں اس نشست کا، اور میں آج بتانا چاہتا ہوں جس میں برملا طور پر اظہار کیا گیا کہ پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کے قومی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ واضح طور پہ کہا گیا کہ ہمیں ماضی کے جھروکوں سے باہر نکل کر مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا اور کیا کرتا رہا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں، اور میڈیا بھی پوری طرح جانتا ہے جس کا جو رول تھا، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ماضی سے آپ کو باہر آنا ہوگا اور مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا۔ کیا جس نشست میں ایک تفصیلی نشست تھی جس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ قومی اداروں کا کام آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہے، کیا شہباز شریف اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے جو قائد حزب اختلاف ہے؟ کیا احسن اقبال جو گجرانوالہ میں تقریر فرما رہے تھے کیا اس میٹنگ میں نہیں تھے؟ کیا خواجہ آصف صاحب جو تقریر فرما رہے تھے کیا وہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری اپنے مقاصد کے لیے وقتی بچاؤ کے لیے آپ نہ قومی اداروں کو نقصان پہنچائیں نہ جمہوریت کے نظام کو نقصان پہنچائیں؟ باقی آپ نے بات کرنی ہے شوق سے کیجئے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ تنقید کرنی ہے ضرور کیجئے، آپ کے پاس فورمز موجود ہیں، پارلیمنٹ کا فورم آپ کے پاس موجود ہے، صوبائی اسمبلیوں کا فورم آپ کے پاس موجود ہے، روزانہ ٹاک شوز آپ کے پاس موجود ہیں، میڈیا پرنٹ الیکٹرانک آپ جب بلاتے ہیں وہ آ جاتا ہے، آپ کا نقطہ نظر سنتا ہے، کوریج بھی کرتا ہے، چھاپتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے۔ کس نے آپ کو روکا ہے؟ کس نے آپ پہ پابندی لگائی ہے؟ ضرور کیجئے، لیکن تمیز کیجئے، حدود اور قیود کا تعین کیجئے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جہاں حکومتوں کو آپ زد کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ ریاست پر حملہ کرتے ہیں، اور پاکستان کا شہری سمجھتا ہے کہ حکومت کو تنقید کہاں حکومت تنقید کا نشانہ بن رہی ہے اور کہاں ریاست ان کی گفتار کی زد میں آ رہی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ اس کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کس نے کس کی بے ساکھیوں کا کتنا سہارا لیا، سب جانتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ آج 18 اکتوبر ہے اور کارساز کے واقعے کا آپ نے ذکر فرمایا پریس کانفرنس سے پہلے۔ بہت افسوسناک واقعہ، بہت افسوسناک واقعہ تھا، اور پھر بہت سے معصوم لوگ شہید ہوئے۔ بالکل ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی دہشت گردی کو شکست کس نے دی؟ ان دہشت گردوں کو کس نے لپیٹا؟ ان کو رخصت پاکستان کے شہروں اور بازاروں سے کس نے کیا؟ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ جو کارکردگی کی بات کرتے ہیں، آپ کو پورے 5 سال صدر آپ، وزیر اعظم آپ، صوبائی حکومتوں میں آپ حصے دار، محترمہ شہید کے قاتلوں کا کھوج تو آپ آج تک نہیں نکال سکے، ان کو سزا تو آپ
نہیں دلوا سکے, جو اپنے گھر کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے ہوں, وہ عوام کے تحفظات کا کیسے تحفظ کریں گے؟ یہ چیزیں بھی سوچنے والی ہیں. شکریہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں میرے بھائی, مختلف جماعتیں مختلف ایجنڈاز لے کر اس جگہ یکجا ہیں. آپ دیکھیں نا, کوئی ان میں ربط نہیں تھا, لا تعلق تھے. یہ بتائیں, جب مولانا کو صدر بنایا, آپ نے اتفاق رائے سے صدر بنایا. اب آپ کے صدر ہیں, پی ڈی ایم کے صدر ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو صدر نشست پہ بٹھایا. جب وہ کھڑے ہوتے ہیں, سارا پنڈال خالی ہوتا ہے. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا ایجنڈا پورا کرنا تھا وہ کر کے رخصت ہوئے, جنہوں نے اپنی بات کرنی تھی اور اپنی پنجاب میں سیاسی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کی, وہ کر کے سٹیج سے رخصت ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے. تو عرض یہ ہے کہ ان کا کوئی مشترکہ ایجنڈا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی تعمیری ایجنڈا نہیں ہے, ایک منفی سوچ ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ منفی سوچ پر لوگ جمع نہیں ہوا کرتے, مثبت سوچ کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں, منفی سوچ کو کبھی پذیرائی نہیں ملتی. نہیں صاحب نہیں. دیکھیے, نمٹنے کے انداز ہوتے ہیں نا, سیاسی انداز ہوتے ہیں. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم سیاسی اندازے سے آگے چلیں گے. بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں, کئی لوگوں کی ہو سکتا ہے خان صاحب کو تجویز پیش کی گئی ہو کہ مریم کو نہ جانے دیں, گھر میں بند کر دیا جائے, ان کو گھر سے ماڈل ٹاؤن سے جہاں سے بھی روانہ ہونا تھا روانہ نہ کرنے دیا جائے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جناب اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم نے سیاسی طور پر اس کو ڈیل کیا, اور جسے کہتے ہیں نا سیاسی طور پر انشاءاللہ ان کے ساتھ مقابلہ سیاسی انداز میں کیا جائے گا, کوئی غیر سیاسی حرکت نہیں کی جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے, جو احتساب کا عمل ہے واقعتاً سلو ہے, لیکن ہمارا اس پہ کوئی زور نہیں. احتساب کا ادارہ ہمارے تابع نہیں ہے, نہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کو ہدایت دے سکتے ہیں. وہ اپنی پیس پہ چلتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. لیکن یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس عمل کو تیزی سے اپنے منطقی انجام تک کیسز کو پہنچانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بے گناہ ہیں کوئی لوگ اور وہ اندر پڑے ہیں تو وہ بھی ناانصافی ہے. ان کو رخصت ہونا چاہیے, ان کو رہائی ملنی چاہیے. اور اگر کوئی گناہگار ہے اور ملک کے خزانے کو اس نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تو جو تاخیر ہے وہ دونوں طرف سے نقصان دہ ہے. پھر آپ نے, میں آتا ہوں اس میں بھی آتا ہوں, اور پھر آپ نے کہا کہ وہ واپس کیوں نہیں آتے, اور حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت تو عدالت کے سامنے سارے حقائق رکھ رہی ہے, اور عدالت کو بتا رہی ہے کہ جن بنیادوں پر انہوں نے حکومت سے اجازت مانگی اور جس بنیاد پر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر, میڈیکل گراؤنڈز پر آپ نے ان کو اجازت دی, بظاہر تو کوئی میڈیکل گراؤنڈ دکھائی نہیں دے رہے, بظاہر تو وہ سے احتیاط دکھائی دیتے ہیں.
اگر وہ تقریریں فرما سکتے ہیں، اگر وہ رابطے کر سکتے ہیں، اگر وہ چہل قدمی کرتے ہیں، میل ملاقاتیں کرتے ہیں، تو الحمدللہ ایک دن اسپتال میں نہیں جاتے، کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں جاری، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ پھر یہ مطلب ہوا کہ قوم کے ساتھ ایک ناٹک رچایا گیا، قوم کے ساتھ ایک ناٹک رچا کر ہمدردیاں حاصل کر کے حکومت کو یہ کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی کہ کتنی ظالم حکومت ہے کہ زندگی موت کا سوال ہے اور وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہی. تو یہ چیز بھی بے نقاب ہو گئی ہے. اب اخلاقاً ایک تو ہے نا قانونی پہلو کا تو عدلیہ بہتر اندازہ لگا سکتی ہے، بہتر فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن ایک اخلاقی فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے کبھی افواج پاکستان اور ایز اے نیشنل انسٹیٹیوشن اس کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیے نیازی صاحب میں پہلے عرض کر چکا کہ ایک نشست تھی، اس نشست میں بڑی کھل کے باتیں ہوئیں، اور اب دو طریقے ہیں بات کرنے کے. ایک ہے جو ماضی میں ہوا اس تاریخ سے آپ واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں کسی حد تک. کیا ہم اسی گروو میں پھنسے رہیں یا ہم اس سے آگے بھی چلنا ہے؟ ہمیں آگے چلنا ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی سبق حاصل کرنا ہے اور اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہے، اور تبھی نظام آگے چلے گا اور تبھی ملک آگے بڑھے گا. تو ہمیں اپنے ماضی کے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہے اور کرنی چاہیے. آج کے ملک کے حالات یہ تقاضا ہم سے کرتے ہیں. ایک ان سے لے لیں، کسی اور سے بھی لے لینا. جی بھائی. یار دیکھیں، نیشنلائزیشن کا جو خمیازہ ہے میرے بھائی، نہیں ایک تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو ایک آپ کو ان جنرل پرنسپل فیصلہ کرنا ہوگا نا. جو ادارے قومی آئے گئے ان کی کارکردگی، ان کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے. وہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں رہا، آپ کے سامنے ہے. دنیا جہان میں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. جن ممالک میں، جن سسٹمز میں ٹوٹل کنٹرول تھا، وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. ٹھیک، آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں سسٹم مختلف تھا وہاں بھی اس کو اثر نو دیکھا گیا. یہ حل نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، جہاں تک شوگر کا کرائسس ہے، بالکل آیا، لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اس سے عام شہری متاثر ہوا ہے. چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں اور عام شہری کو اور حکومت وقت کو اس کا نقصان پہنچا ہے. آٹے کی قیمتیں بڑھی ہیں اور جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس میں جو مہنگائی آئی ہے اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہے اور ہم نے لوگوں کو فیس کرنا ہے. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ مہنگائی جو ہے اس طرح بے قابو رہے. مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اب ہم نے کیا کیا؟ چینی کی حد تک نئی قانون سازی کی گئی اور ملیں آپس میں جو ایکا کر لیتی تھی، اور ایکے کی وجہ سے کرشنگ سیزن کو تاخیر سے شروع کیا جاتا تھا، جس سے کہ قیمتیں بھی چڑھتی تھیں اور کاشتکار کو بھی نقصان ہوتا تھا. اب قانون کے ذریعے ان کو پابند کیا گیا ہے اور ان سے مذاکرات کیے گئے ہیں، اور انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اس سال 10 نومبر کو وہ اپنی کرشنگ سیزن کا آغاز کر دیں گے. تو یہ پیش رفت ہے. چینی کی
ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بظاہر نواز شریف صحت یاب دکھائی دیتے ہیں.